يا حامل القرآن قد خص. السلام علیکم. آئیے سیکھیں قرآن سے زندگی. اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا کیوں ضروری ہے. اس لیے پیارے بچوں کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچے، اللہ کے بندوں کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، ان کا دل نہ چاہے قرآن پڑھنے کے لیے. تعوذ پڑھنے سے انسان شیطان مردود کے وسوسے سے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے. تعوذ دراصل حفاظت کی تعلیم ہے. اس بات کا تصور کریں کہ ہم ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں. ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہے. ہمارا دشمن ہماری طاق میں ہے. وہ ہر وقت ہمیں سیدھے راستے سے بہکانے کے چکر میں. کون دشمن بلا؟ شیطان. جب ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے تو ہم سوچیں گے کہ حفاظت کیسے حاصل کریں. تو حفاظت حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اس کے لیے تعوذ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے، جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ لیں شیطان مردود سے. ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، تعوذ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تسمیہ کی. بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اللہ کی رضا، اس کی خوشی کے لیے شروع کیا جائے، اس کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. اس سے کام میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہ جاتا ہے. تو آپ سوچیں زندگی میں ہمارے ساتھ کتنی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کام شروع کرتے ہیں، کام پورا نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پورا نہیں ہوتا. تو بس اس بات کو عادت بنا لیں کہ ہر کام سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ ہم کام کو مکمل بھی کر سکیں اور اس کام میں برکت ہو. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں نا، جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کے نام لینے سے اس کام کے فائدے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے. یہ صورت اتنی اہم ہے کہ اسے ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. ہم دن میں کئی بار اس صورت کو پڑھتے ہیں، ہے نا؟ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 24 گھنٹوں میں لگ بھگ 1 گھنٹہ ہمارا نماز، قرآن اور دعائیں پڑھنے میں صرف ہوتا ہے. ہر اس مسلمان کا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹہ اسی کام میں مصروف رہتا ہے، اور اس میں سے بھی غالب حصہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا میں لگتا ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ان الفاظ کے اندر کیا بات ہے، تو کتنا اچھا ہوگا. اگر ہمیں اپنی کسی کتاب کا کوئی سبق یا پیراگراف، حتیٰ کہ کوئی جملہ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اور ہم بے سوچے سمجھے پڑھتے جاتے ہیں یا بہت کم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس کلاس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں. اس کلاس کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے، قرآن سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو اور قرآن سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آئے. پیارے بچوں، یہ سورت نبوت کے ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. وہ تمام صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے آپ کا ایک نام ہے نا، اور پھر کوئی نام پیار سے ماما نے رکھا ہوتا ہے، کوئی نانو نے رکھا ہوتا ہے، کوئی دادی جان
پیار سے نام رکھ لیتی ہیں. کبھی کبھی ایک بچے کے بھی 2 3 4 نام ہو سکتے ہیں، ہے نا. تو اس سورت کے بہت سے نام ہیں. اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں. سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے. اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، اس لیے اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں. اس کا نام سورۃ المناجات بھی ہے. مناجات کہتے ہیں دعا کو، کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے. اس سورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ سے ہدایت اور استقامت کی دعا مانگتا ہے. سورہ فاتحہ کا لفظی مطلب ہے افتتاح کرنے والی، کھول دینے والی. جیسے چابی سے دروازہ کھلتا ہے نا، ایسے. تو سورہ فاتحہ میں ہم اپنے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنی باقی دعاؤں میں بھی امت مسلمہ کو یاد رکھنا چاہیے. تو سورت کا آغاز کرتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ آپ نے کلاس میں سیکھا، الفاظ کے معنی کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا. وہ سلائیڈز الگ سے آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. ہم اس سورت کے حوالے سے کچھ چیزہ خاص باتیں کرتے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. پھر اگلی آیت ہے مالک یوم الدین. وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. مالک کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس قوت ہو، اختیار ہو. جو بدلے کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن، جس دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا. اللہ کہتا ہے اس دن کا مالک صرف وہ ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 16 میں بھی اللہ نے یہی بات کی، لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار. اللہ ہی کی جو ایک ہے اور بڑا غالب ہے. اس دن اس کے طاقت اور قوت اور اختیار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس وقت کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اس کی اجازت دے. اس دن کی ہولناکی کو، خوفناک دن ہوگا، ہولناک. اس دن کی ہولناکی کو اپنے تصور میں لائیں، امیجن کریں. اتنی افراتفری، اتنا ڈر، خوف ہوگا. اس وقت انسان جو ہے نا وہ سب کو بھول جائے گا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو. اسے صرف اپنی فکر ہوگی. اس آیت میں بچوں ایک امید بھی ہے اور ایک ڈر بھی. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ہم سے پوچھا نہیں کہ مسلمان بناؤں یا غیر مسلم، بس ہمیں مسلمان بنا دیا. یہ اس کی بہت بڑی رحمت اور انعام ہے ہمارے لیے. پھر جب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں نا، تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں جگہ دینا، جنت میں گھر بنانا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن ہم پہ اپنی نظر کرم کرے گا انشاءاللہ. لیکن اس بات کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں. تو ہمیں اس رب سے جو بہت پیار کرنے والا ہے نا، اس سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے ایسے کام نہ ہو جائیں جس سے وہ ناراض ہو. کیونکہ قیامت کے دن وہ عدل اور انصاف کے ساتھ سب کو بدلہ دے گا. کسی کی نیکی ضائع نہیں جائے گی. گناہوں کو وہ معاف کرنے والا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم وہاں دیکھیں گے. نیکی کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہ کے آگے بڑھ کے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اس دن جس دن سوائے نیکیوں کے کچھ اور ہمارے کام نہیں آئے گا، اس دن کہیں ہماری نیکیاں کم نہ ہو جائیں. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، اس کے سوا تو کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. تو ہم یہاں پر اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے. تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ آخر یہ عبادت کیا چیز ہے. عبادت کہتے ہیں بندگی کرنے کو، غلامی کرنے کو، اپنی مرضی چھوڑ کے جو مالک ہو اس کی مرضی اختیار کرنے کو. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری کوئی مرضی نہیں، ساری مرضی آپ کی. ہم اپنی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، کیونکہ زندگی کا مالک بھی تو وہی ہے نا، اللہ ہی ہے نا اس زندگی کا مالک.
تو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا عبادت ہے، کیونکہ اس نے ہم نے ساری زندگی ہمیں گزارنی سکھائی، سونا سکھایا، جاگنے کا طریقہ سکھایا، کھانے کھانے کا سکھایا، واش روم جانے کا سکھایا، پڑھنے کا سکھایا، دوستوں سے بات چیت کرنے کا، دوستی کرنے کا، کپڑے جوتے پہننے کا، ہے نا، ہر چیز کا طریقہ سکھا دیا نا۔ زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں طریقہ نہ سکھایا ہو۔ تو جب ہم اس کی مرضی کے طریقے سے، اس کی پسند کے طریقے سے زندگی گزاریں گے تو یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا عبادت نہیں ہے، ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت ہے اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اور پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد ہماری زندگی آسان کر دیتی ہے اور ہمیں بہت ساری مشکلات سے بچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، کبھی بھی کوئی مشکل ہونا تو اللہ سے مانگنی چاہیے، کوئی چیز چاہیے ہو اللہ سے مانگنی چاہیے، کوئی پرابلم سالو کرنا ہو اللہ کو بتانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے بھی کر کے دیکھیں کہ کسی انسان کو نہ بتائیں، بس اللہ سے کہیں کچھ چاہیے، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو حل کرتا ہے۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا، کوئی کام، کوئی چیز چاہیے ہو نا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں نا، اور کسی اور سے نہ کہوں، اللہ تعالیٰ کام کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آپ بھی کر کے دیکھیں نا۔ اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف، نیکی کی طرف۔ نیکی کا جو راستہ ہے نا، اللہ کا پسندیدہ راستہ، وہ نیکی کا راستہ ہے، وہ بالکل سیدھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کنفیوژن نہیں ہے اس میں کوئی، کہ کون سا کام کرنا چاہیے اور کون سا نہیں۔ اللہ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ کون سے کام نیکی کے ہیں اور کون سے کام برائی کے ہیں۔ چھپایا نہیں اس بات کو کہ تھوڑی سی بات پتہ چل رہی، تھوڑی سی نہیں چل رہی، سمجھ نہیں آ رہی یہ کام کریں یا نہ کریں، نہیں۔ اللہ کی پسند بالکل واضح ہے اور اسی کو نیکی کہتے ہیں، اور اللہ کی ناپسند بالکل واضح ہے اور اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی ابھی سے نیت کر لیں کہ ہر کام میں ہم انشاءاللہ اس راستے کو چنیں گے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ جنہیں سیدھا راستہ اللہ نے دکھایا، جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جیسے سارے انبیاء۔ اس میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء تو آپ کو پتہ ہے سارے نبی، اور صدیقین وہ لوگ جو سچ پر قائم رہے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ساری عمر حق اور سچ کے ساتھ زندگی گزاری، اور اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دی کہ اسلام سے سچا دین کوئی اور نہیں، اللہ کی بات سچی، اللہ کا کلام سچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، اور اس کو اپنا لیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی، اپنی جانیں قربان کر دی، انہیں ہم شہداء کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نظر میں انعام یافتہ لوگ ہیں، ہم اللہ سے ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا پہ نہ چلنے کی توفیق دینا جو تیرے ناپسندیدہ لوگ ہیں، جن پر تو غصہ ہو گیا۔ مغضوب کا مطلب ہے غضب کیا گیا، یعنی غضب کہتے ہیں غصے کو، جن پر اللہ کو بہت غصہ ہے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا، اور نہ ہی ضالین میں جو گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹک گئے۔ یہ مغلوب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معلوم تو ہے کہ اللہ کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا، لیکن بات نہیں مانتے۔ دیکھیے اگر ہم میں بھی کوئی ایسی بات ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ کام یہ ہے یا یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے، اور ہم اس کی بجائے اپنی مرضی کرتے ہیں، یعنی کہ شیطان کی مرضی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہم تو نہیں مغضوب۔ سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپنانا اللہ کے غصے کا مستحق بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں تو سوچ کے دیکھیں کیا انجام ہوگا، نہ دنیا ہاتھ میں آئی نہ آخرت، ہے نا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انہیں اللہ کے غصے سے بچنا ہے، اور پھر ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے وہ نہیں بنانا دوست جن سے اللہ تعالیٰ غصے ہوں۔ اور ضالین کا مطلب ہے گمراہ ہوئے، یعنی جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، انہوں نے
انہیں پتہ ہی نہیں سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہے، کون سی بات اللہ کو پسند ہے، کون سی ناپسند، اور جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ غصے ہوئے اور جن قوموں کو انہوں نے عذاب دیا ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، کس طرح کی ہوئیں، ہم زیادہ سوچتے نہیں، ان باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے کی محبت میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، اللہ سے ڈر کے بھی نہیں پڑھتے اس طرح سے کہ اللہ کو پسند آ جائے، یا دوسرے لفظوں میں جتنا زیادہ ہم باقی چیزوں کی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں، جتنا وقت اس پہ لگاتے ہیں، ہم اس کی نسبت قرآن پہ اتنا وقت نہیں لگاتے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے میں شوق سے، لگن سے، دل لگا کر کام کریں تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ بنتے بن جائیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کو آخر میں ایک حدیث سناتی ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بات بیان کرتے ہیں اور یہ بات ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو، اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے نا، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شان بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ وہ مجھے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ وہ مانگے گا اسے سب ملے گا۔ تو اللہ سے سورہ فاتحہ میں ہم نے سیدھا راستہ مانگا تو اللہ نے اس کے جواب میں ہمیں پورا قرآن دے دیا۔ تو سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں قرآن ملا، یعنی زندگی گزارنے کا پورا اور مکمل طریقہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، سورہ فاتحہ کے جواب میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں۔ السلام